السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین کہانی لے کر آئے ہیں جس کی مدد ہم خود اپنے آپ کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کچھ یوں ہے، ایک باغ میں کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ دن بھر اپنے بچوں کو دانہ چگاتا۔ بچوں کے بال اور پر نکل رہے تھے۔ ایک دن کبوتر دانہ چونچ میں دبائے باہر سے آیا تو اس کے بچوں نے اسے تشویش سے بتایا کہ اب ہمارے آشیانے کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ آج باغ کا مالک اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، پھل توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ کل میں اپنے دوستوں کو ساتھ لاؤں گا اور ان سے پھل توڑنے کا کام لوں گا۔ خود تو میں اپنے بازو کی خرابی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ کبوتر نے اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، باغ کا مالک کل اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں آئے گا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ باغ کا مالک دوسرے روز اپنے دوستوں کے ہمراہ پھل توڑنے نہ آیا۔ کئی روز بعد باغ کا مالک دوبارہ اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں آیا اور پھر سے کہنے لگا، میں اس دن پھل توڑنے نہ آ سکا کیونکہ میرے دوست وعدے کے باوجود نہ آئے، لیکن اب میرے دوبارہ کہنے پر انہوں نے پکا وعدہ کیا ہے کہ کل وہ ضرور آئیں گے اور پھل توڑنے باغ میں جائیں گے میرے ساتھ۔ کبوتر نے یہ بات دوبارہ بچوں کی زبانی سن کر کہا، بچوں گھبراؤ نہیں، باغ کا مالک اب بھی پھل توڑنے نہیں آئے گا، یہ کل بھی گزر جائے گی۔ اسی طرح دوسرا روز بھی گزر گیا اور باغ کا مالک اور اس کے دوست باغ نہ آئے۔ آخر ایک روز باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ پھر سے باغ میں آیا اور بولا، میرے دوست تو بس نام کے ہمدرد ہیں، ہر بار وعدہ کر کے بھی ٹال مٹول کرتے ہیں اور پھل توڑنے نہیں آتے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے میں اپنا کام خود کروں گا اور کل باغ سے پھل توڑوں گا۔ کبوتر نے یہ بات سن کر پریشانی سے کہا، بچوں اب ہمیں اپنا ٹھکانہ کہیں اور تلاش کرنا چاہیے، باغ کا مالک کل ضرور آئے گا۔ بچوں نے کبوتر سے پوچھا، اب کی بار آپ نے کیوں نہیں کہا کہ مالک نہیں آئے گا؟ پہلے تو دونوں بار آپ نے کہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ کبوتر نے اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹا، پہلے دونوں بار مالک اپنے دوستوں کے بھروسے کہہ رہا تھا کہ پھل توڑنے آنا ہے، اور اب کی بار اس نے اپنا کام خود اپنے بھروسے کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور جب تک کسی کے بھروسے رہو کام نہیں ہوتا، مگر جب اپنے کام خود کرنے کا ارادہ بن جائے تو بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم لوگ بھی ہمیشہ اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنا، اپنے کام کسی کے بھروسے کل پر مت چھوڑنا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا دوستو؟ کہ ہمیں بھی اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب تک ہم دوسروں کے بھروسے رہیں گے تب تک ہمارے کام رکے رہیں گے یا خراب ہوتے رہیں گے۔ یہ حکایت ہم نے آپ کو بزرگان دین کی کتابوں سے آپ تک پہنچائی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورے زمانے میں نام ہے، یہ کہانی ان کی حکایات سے بھی ہے۔ اللہ حافظ۔